bersalawat dan bersalam kepada junjungan yang mulia Presiden Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan pengiringan tiap minggu malam ini kita belajar dicat takwa, dicat ilmu, sabarkah, dicat akhlak samulia sida Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. As'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'alani wa iyyakum min alladhina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Mudah-mudahan tiap belajar kejadian sida Allah Subhanahu wa taala jadi dengan setiap mendengar, setiap menerima kalimat-kalimat sasolah, ilmu-ilmu sasolah, mau langsung amalan di dalam kehidupan sabilan jelo. Walhamdulillah alladhi jama'ana wa iyyakum fi hadzal majlis al-mubarak. Alhamdulillah hendak tiap belajar kembali ke kumpulan sida Allah di majelis berkah niki. Majlis rawhani. Majelis penuh dengan ketenangan. Kullu man safat nafsuhu yash'ur bi rawhaniyat al-makan. Kullu man safat nafsuhu yash'ur bi rawhaniyat al-makan. Jadi dengan sawah siap hadir di majelis niki, dengan sawah siap hati angan ayat terima ayat hidap serta para naran ketenangan selamat melinggih di majelis niki. كيف لا يكون روحانيا والله سبحانه وتعالى يذكر فيه. Berbintang yang melinggih mandi merasa tenang, berbintang yang melinggih mandi merasa nyaman, sehingga saling majelis niki lah yaitu tersebut besida Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan ingat kepada sida Allah Subhanahu wa taala. وكيف لا يكون روحانيا والنبي صلى الله عليه وسلم يصلى عليه فيه. Berbintang yang melinggih mandi tenang dan nyaman di majelis niki, awal tiap legem sampai akhir tiap legem berselawat kepada Sidi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. كيف لا يكون روحانيا والملائكة تحفه. Berbeda tiap legem adik tenang di majelis maraniki, sedangkan tiap legem teriring terkelilingi si para malaikat. هذه السكينة التي نشعر بها في المجلس غير موجودة في كثير من المجالس. Jadi dah coba diindah di bahasa beliau, ketenangan tiap legem di majelis niki bembe tada boya yang tidak mau. لماذا؟ Kambe nakan bau maraniki. لأمرين اثنين. Dari sebab yang pelingin tenang di majelis maraniki ada dua sebab. الأمر الأول النية والمقصد. Yang pertama adalah dengan tiap pelingin berniat. والأمر الثاني من يذكر في المجلس. Yang kedua sebab adalah dengan saya tersebut, dengan saya teringat di majelis. فعندما تكون النية الصالحة كان العمل كله مقبولا عند الله. Jadi kenyata setiap pelingin berangkat dengan niat salah, dengan niat baik, maka selaku amal, selaku pengiringan tiap pelingin makin diterima sida Allah. وعلامة قبوله تنزل السكينة والرحمة. Ciri-ciri pengiringan tiap pelingin makin niki tekabulan diterima sida Allah adalah merasa tiap pelingin tenang, keturunan kenyamanan sida Allah. أحيانا نحضر بعض المجالس مجالس الذكر ومجالس العلم. Jadi bahasan beliau kadang-kadang tiap pelingin kan girang pengaji, girang hadir pengajian. وتجدها مفقود منها مثل هذه السكينة الموجودة الآن. Lalu bahasan beliau ndin selaku pengajian saat yang pelingin hadiri marak memiliki ketenangan idap. مع أنها مجالس ذكر. Padahal badan dan majelis ilmu. ما السبب؟ Kira-kira Nabi sebab. النية. Jadi penyebab pertama adalah niat yang pelingin. فلا بد من النية كأساس. Jadi harus yang pelingin sedekman sak mulai, sedekman salam adat sak pasang niat sak sholat. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إنما الأعمال بالنيات. Dari marik desida Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amal ibadah pegawaian yang pelingin di dunia niki tergantung oleh niat. والذي لا يعرف أن ينوي ماذا يعمل؟ Nah, makin bahasa beliau dengan sandik tahu berniat, mau kira-kira apa yang gawe berbeda entah. أن يدخل نيته في نية من يعرف كيف ينوي. Jadi bahasa beliau lamun tiang linggih dek tahu berniat, dek ketahuan Nabi bahasa ndak berniat, maka ada tamak niat, dolik niat dengan sak tahu berniat. وذلك بالإذن من أهل الإذن. Nah, niki tentu dengan izin, oleh dengan sebab yang izin. فإذا جاء الإذن صلح ما بعده. Kalau dia pelingin mau izin makin, maka selaku saya tegawe yang kena yang sholat. وهذا الإذن حتى الأنبياء يحتاجون إليه. Bahkan dendena tiang pelingin bahasan beliau yang butuh izin. Para nabi, para rasul doang butuh izin. فالمريدين من باب أولى.
Maka tiap linggih lebih pantas, lebih butuh tipe ini. نجد أن الله سبحانه وتعالى نص على هذا في كتابه. Jadi ini kita sebut sida-sida Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an langsung. ونقرأ الآية مع كل مولد ومع كل مجلس سيرة. Dan ayat niki selalu tiang pelinggim dengah, selalu tiang pelinggim baca, tahu Nabi Aran setiap tak ngerakal, setiap tak maulid pasti nak baca ayat niki. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. Jadi mana sida Allah li ayat niki selapu santan temanikan sida-sida Allah. Selapu dan Nabi Muhammad saat temanikan sida-sida Allah oleh berdakwah, oleh berjuang, oleh selapu dan temanikan sida-sida Allah adalah biiznihi, berkat izin oleh sida Allah Subhanahu wa taala. حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما قام بالدعوة إلا بالإذن. Jadi beliau pun sida Nabi dia berdakwah kecuali dengan sebab izin sida Allah Subhanahu wa taala. وكثير من أمور الأنبياء لا تجري عليهم إلا بالإذن. Jadi duit diantara pengiringan-pengiringan atau pekerjaan-pekerjaan para nabi niki tergantung oleh niat, oleh izin dari Allah Subhanahu wa taala. فإذا تحركوا من غير إذن جاءت الأمور على خلاف ما يريدون. Jadi lamun beliau para nabi ataupun kambling gawe sesuatu sandinara izin, maka dia nak solah ya terdai. قص الله سبحانه وتعالى علينا في القرآن خبر سيدنا يونس على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. Sebagai contoh adalah keceritaan yang pelingim kisah Nabi Yunus di dalam Al-Quran sida Allah Subhanahu wa taala. وأنه دعا قومه سنوات طويلة فلم يقبلوا دعوته. Jadi Nabi Yunus niki bertahun-tahun berdakwah tiba umat lagu dinara dengan pati yang dinara dengan turut. فترك قومه وهجرهم وخرج من بلاده. Sehingga wansa pendak berdakwah Nabi Yunus dinara dengan terima dakwah dan tinggalan umat. ولكن خروجه بغير إذن. Akan tetapi sajari pelajaran niki adalah sugun bembilin umat niki si Nabi Yunus tanpa arah izin. فماذا كان العواقب لذلك الأمر؟ Kira-kira ketahuan Nabi tanda hukum sida Allah sampai wahidi. ركب السفينة. Jadi Nabi Yunus niki lanjutan cerita dalam Al-Quran taik di kapal laut. وسار مع الناس في البحر. Terus lampak kapal niki di tengah segara. فهاجت الرياح. Apa? هاجت الرياح. Datang. Okay. Angin belik pasti numbak milu belik. فرأى أهل السفينة ألا نجاة لهم إلا بتخفيف الأحمال منها. Jadi kapten kapal niki supir. فألقوا الأحمال كلها. Okay. Jadi bahasan supir kapal niki dia tak selamat nane oleh umbak saat menikah belik, lamun tadi kurangi muatan. ولا زالت الخطورة موجودة على الناس. Sehingga selapu barang-barang niki teteh li laut sampai beh akan tetapi masih berasa berat. فأرادوا أن يلقوا بعض الناس حتى تخف الحمولة على السفينة. Sehingga Yunin Nabi Aran supir kapal niki atau kapten mau tidak mau melin ane manusia nak timpoh sebagian ada tak selamat. لكن من هذا الذي سيلقونه؟ Lagu saya makin nak timpoh jok segara. ما أحد يريد أن يلقي بنفسه في الماء. Tentu selabu meli selamat dinara dengan meli timpoh jok nerat Nabi Aran di tengah laut. فضربوا القرعة. Sehingga terkocok mar dengan arisan. فخرج يونس. Maka sugun aran saya Nabi Yunus alaihi salam. فقالوا هذا نبي الله نعيد القرعة مرة أخرى. Jadi selabu dengan sak kocok ini kita debani. Oh Nabi ini jangan debani bahasa ulang kocok. فخرجت القرعة الثانية يونس. Sak kedua sugun Nabi Yunus alaihi salam. ضرب القرعة للمرة الثالثة. Sampai telu kali terkocok enggak doang sugun aran adalah Nabi Yunus. فخرجت على يونس. Nabi Yunus Malik sugun aran. لماذا؟ Dari bahasa beliau kembali kira-kira angkat Nabi Yunus doang sugun aran. لأنه تحرك بغير إذن. Sehingga sugun baru bilin kaum niki di nuah ara izin oleh disida Allah Subhanahu. فعلم عليه السلام أن المقصود من الله هو. Jadi wikan jari Nabi Yunus, nggih, oh berarti niki adalah hukuman salah datang dari disida Allah Subhanahu wa taala. فألقى بنفسه هو في الماء. Jadi di nuah payah disuruh Nabi Yunus munia
beliau Nabi Yunus nyerimpah mesah. وعندما كان يهوي إلى الماء خرج حوت فالتقمه. Manu nyerimpah Nabi Yunus keterima ni simpak Pak Hiu. وهذا نبي. Beliau ni adalah Nabi. لكن عندما يتحرك الإنسان بغير إذن هكذا تكون الحوادث. Akan tetapi kanya timak jak jari Nabi bahasa beliau lagu kenyakan sebagawian tanpa ada izin dari sida Allah, maka marak niki lah hukuman. فمكث في جوفه. Sehingga Nabi Yunus niki taman tu dalam empak niki tu dalam tiang empak. ولم ينزل إلى معدته. Okay. لم ينزل إلى معدته. Jadi beliau Nabi Yunus niki lek beweh empak niki ton mendo. Nggih, ton kesai. Den tamo jo Nabi arang empak. ومكث 40 يوما. Den tamo jo Nabi arang tiang empak niki. Dan mendot di dalam beweh empak niki selama petang dan sejelo. لكنه مع هذا لم ينقطع عن ذكر الله سبحانه وتعالى. Lagu tau hebat bahasan beliau timan jale dalam empak di dalam beweh empat tau beliau dia wah putus zikir, dia wah diingat kepada sida Allah Subhanahu wa taala. كان ذكره لله وتسبيحه لله سبب في نجاته بعد 40 يوما. Sehingga bahasan beliau dengan berkah zikir terus menerus, tasbih terus menerus selama petang dan sejelo, ia sebab selamatan sida-sida Allah tersugulan oleh empat zikir. قال الله سبحانه وتعالى فلولا أنه من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. Dari mana sida Allah Subhanahu wa taala seandainya Nabi Yunus ndik tetap bertasbih, seandainya Nabi Yunus ndik tetap zikir, mana sida Allah yang dapat mendot di dalam Nabi aran empat niki sampai kebangkitan umat manusia lemak setelah kiamat. ماذا كان تسبيحه؟ Dari bahasan beliau makin ada taturin tasbih sambil baca isi Nabi Yunus. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Dari tasbih sambil baca, zikir sambil baca si Nabi Yunus selama dalam empat niki adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh. وبعد 40 يوم لفظه الحوت إلى ساحل البحر. Sehingga niki doa membaca si Nabi Yunus sampai petang dasa mun teluah teutak ni si empat niki. وبعد أن تعافى عاد إلى قومه. Nah, wansa Nabi aran teluah isi empat niki malik tulak lumbar kaum si Nabi Yunus. فآمنوا به فمتعهم الله إلى حين. Wansa sugun, wansa tulak tiba kaum yang beriman selaku umat, selaku kaum Nabi Yunus alaihi salam. وضرب الله سبحانه وتعالى لنا مثالا آخر Kemudian ara endah misal salain, contoh salain, عن مسألة الإذن وأهميته. yaitu masalah idin dan kepentingan serta para naran idin niki. حتى لو خرم الله العادات للأنبياء، حتى لو خرم الله العادات بمعنى غير العادات معجزات. Bahkan sampai-sampai terubah misalkan mukjizat-mukjizat di sida Nabi, sida Allah Subhanahu wa taala. هذه المعجزات ليست من فعل الأنبياء، ليست من فعل الأنبياء، Dari mukjizat niki kan ndek atas kuasaan para nabi, ولكنها من فعل الله. akan tetapi kekuasaan oleh disida Allah Subhanahu wa taala. وجرت على أيدي الأنبياء بإذن الله. Jadi mukjizat niki terjadi oleh para nabi berkat izin dari sida Allah Subhanahu wa taala. الدليل في ذلك عندما نقرأ قصة سيدنا موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. Jadi bukti adalah kisah Nabi Musa alaihi salam. عندما هاجر ببني إسرائيل. Kanyakan hijrah teiring isi Bani Israel. وهذه الأيام هي ذكرى لتلك الهجرة التي هاجرها سيدنا موسى مع بني إسرائيل. Pangiringan tiang belenggem niki endah le hijrah. Dan ada belenggem tama le dalam bulan Muharram, bulan hijrah niki endah mengingatkan tiang belenggem tiba kisah hijrah Nabi Musa alaihi salam. قرأنا في القرآن أن سيدنا موسى خرج ببني إسرائيل من مصر. Jadi di dalam Al-Quran keceritaan sida Allah Subhanahu wa taala Nabi Musa hijrah kanca Bani Israel oleh Mesir. يتبعهم فرعون بجنوده. Sehingga terbalik Nabi Musa alaihissalam isi Fir'aun beserta
pasukan-pasukan. حتى وصل سيدنا موسى وبني إسرائيل إلى ساحل البحر. Sehingga wansa terbalik Nabi Musa niki sampailah Nabi Musa beserta kaum le pantai. ففرعون من خلفهم والبحر من أمامهم. Jadi dikatakan lumbar Nabi Musa alaihissalam le julun arah pantai arah segara le murin arah Fir'aun pale. بنو إسرائيل بدأوا يلومون سيدنا موسى. Kemudian Bani Israel mulai keriah Nabi Musa. وقالوا له إنك قد أهلكتنا. Jadi yaunin Bani Israel niki nyala keturut kamu Musa nane jahat mati selapu. هذا فرعون من خلفنا وهذا البحر من أمامنا. Mumbet lai pelai nane Musa bahasa Bani Israel le julut segara beli nale murid Fir'aun jika balik. فأين النجاة التي وعدتنا بها؟ Mumbet tahu kesuksesan kemakmuran sampai janji wahai Musa. ما كانوا على ثقة بسيدنا موسى عليه السلام. Dari Bani Israel niki denarak dengan sadu denarak percaya Nabi Musa alaihissalam. وكان سيدنا موسى يقول كلا إن معي ربي سيهدين. Takut jawaban Nabi Musa adalah tenang, arah desida Allah. Ya, beng kita pada petunjuk. ماذا حدث؟ Kemudian Nabi terjadi setelah niki قال الله سبحانه وتعالى فأوحينا إلى موسى. manik desida Allah Subhanahu wa taala tican wahyu di Nabi Musa alaihissalam. ومعنى أوحينا أذنا. Makna wahyu di antara makna wahyu adalah idin. Jadi tican idin di Nabi Musa alaihissalam. أن يضرب بعصاك البحر. Jadi kemanakan Nabi Musa niki berduen tunjang Nabi Musa berduen tongkat. Tongkat dia si pantok segala dia manik di situ. يلا كلنا نحمل عصا ونذهب إلى البحر ونضرب. Mulai baru dicoba bahasa. Selaput jauh tunjang terlalu cepat dikuda barang-barang. هل يتغير شيء؟ Coba pantok ke Nabi Aran segala no kira-kira yang berubah apa nih? أول ما ضرب سيدنا موسى انفلق البحر. Namun Nabi Musa bahasa beliau sekalian pantok ke segala niki langsung belah jari dua. فصار البحر جبالا من الماء. Jadi segara niki terbelah jari dua niki tahu jari gonong niki tahu jari gonong. ليس جليدا ماء، جبال من ماء. Jadi air niki berubah jari gonong langsung nganjeng ke atas. ممكن يكون جبل من ماء. Kira-kira dia belenggem. لكن Secara pikiran dia belenggem ini ndak arah gonong oleh air. لكن هذا فعل الله. Nah, niki kan izin oleh Rasulullah Allah. فكان كل فرق كالطود العظيم كالجبل الكبير. Jadi laut niki segara niki marah gunung belik jari. فمر بنو إسرائيل من الطريق هذا. Sehingga wasa terbelah laut niki jari gunung kiri kanan. Nah selat niki lah langan Nabi Musa alaihissalam ke Bani Israel liwat. حتى خرجوا إلى الجانب الآخر. Sampai Nabi Aran liwat di tengah segara niki nyampe pantai sebelah. مع خروجهم وصل فرعون الجهة الأخرى. Nah kenyagaan Nabi Aran nyampe di darat taik Nabi Musa alaihissalam ke Bani Israel, ya tahu nyampe setengah-tengah Fir'aun. فاقتحم فرعون وجنوده البحر. Sehingga طريق. ya taman naga milun male Fir'aun niki milun pale Nabi Musa langan laut terbelah baru niki. حتى أوشكوا أن يخرجوا إلى بني إسرائيل. Sampai-sampai ya yang gaidait Bani Israel. ماذا فعل سيدنا موسى؟ Lalu taik Nabi Musa بدأ يضرب البحر بالعصا. Malik bantok laut niki isi tunjang. ماذا يريد؟ Nabi kayun Nabi Malik Nabi Musa kira-kira ماذا يريد؟ baru kam pantok pertama terbelah laut niki. Malik pantok ke kedua nonsa tae. يريد أن يعيد البحر على ما كان عليه أولا. Malik petula ke si Nabi Musa alaihissalam. ولكن البحر لم يتغير. Magundi ini. بقي على حال جبال. Kedua kali depan pantok tetap nyari gunung. لماذا؟ Sampai kira-kira bahasa beliau. العصا هي العصا والبحر هو البحر وموسى هو موسى. Padahal samantok tetap Nabi Musa. Tunjang satu pantok tetap tunjang Nabi Musa. Laut satu pantok tetap laut seonek pantok pertama. لماذا لم يتغير؟ Kira-kira kembali tak ngantok Nabi. ما هناك إذن. Salah lain. Wen, terus dulu, bara salah lain malah.
Nah, kira-kira kembali nangkaan ndek ini berubah bahasan beliau sehingga sampai mana ini. الذي غير في الأولى ليست العصا وإنما الإذن. Jadi belah laut pertama niki ndek tunjang lagu sebab izin desida Allah. والدليل على ذلك أنه عندما استعملها مرة أخرى لم يتأثر البحر. Jadi buktiin adalah kenyakan sak pantok ke Malaysia Nabi Musa kedua kali ndek berubah. هذه آثار الإذن. Dan nikilah daripada dampak atau manfaat daripada izin. في حق الأنبياء فمن كان دونهم من باب أولى. Niki izin doang kebutuhan isi para nabi. Mau apalagi tiang pelenggem sejari manusia biasa pasti tiang pelenggem mendah butuh setebaran aran izin. ذلك خاطبه الله سبحانه وتعالى وقال له واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. Jadi mana disida Allah Subhanahu Wa Taala dendik prepot di Musa pantok ke malik bili newato. Bare segara dia neda termasuk Nabi Aran anak buah kaku ciptaan kaku mana disida Allah Subhanahu Wa Taala. إذن إذا أردنا الأثر في مجالس العلم ومجالس الذكر ومجالس الخير لابد من تحقيق النية قبلها. Jadi intin bahasan beliau kenyaka setiap pelenggem hadir di majelis maraniki, hadir pengajian maraniki. Memilih tiang pelenggem mau manfaat, memilih tiang pelenggem mau nyaman, sabaru. Jadi harus tiang pelenggem bertambah terisa niat tiang pelenggem. وأن يربط نيته بنية أهل الإذن. Kemudian berniat endah marantan berniat dengan sak soleh sasampun tican izin sida Allah Subhanahu Wa Taala. يصل إليه وإلى مجلسه ما وصل إلى الأخيار والطيبين والصالحين. Sehingga tiap pelenggem hadir di majelis ilmu maraniki mau marantan sak mau dengan sak soleh. فإذا تحققت النية والإذن تحقق مثل هذه السكينة وهذه الخشوع وهذا الحضور في هذه المجالس. Sehingga lamun wasalah niat tiap pelenggem tican kenikmatan hadir di majelis maraniki, tiap pelenggem tican kenikmatan, kekhusyuan, kenyamanan sida Allah Subhanahu Wa Taala. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Mudah-mudahan tiap pelenggem mau ilmu bermanfaat di pengiringan niki dan mudah-mudahan tiap pelenggem tahu amalan dari kehidupan tiap pelenggem sabilan jelo amin ya rabbal الله تعالى على وعلم. Wallahu a'lam. Ya, pada seruan sekarang beliau doa bin sehat. Mudah-mudahan berkat pengiringan tiap pelenggem beliau tican sehat sida Allah Subhanahu Wa Taala amin ya rabbal alamin. Kemudian insyaallah beliau jelo Senin yang berangkat lembar Jakarta, kemudian jelo Rebo berangkat lembar Yaman. Dan mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan selalu sehat, mudah-mudahan tangkat penyakit sida Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan tiap pelenggem masih ticat bedai sida Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin.